چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں اپنے خوبصورت سے پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ روایت میں آتا ہے قیامت کے دن ایک شخص کی میزان کے اندر نیکیاں کم پڑ جائیں گی، نیکیوں کا جو پلڑا ہوگا اس میں نیکیوں کی ضرورت ہوگی، نیکیاں کم پڑ جائیں گی۔ اس پریشانی کے عالم میں میرے اور آپ کے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور جو نیکیوں کا پلڑا ہوگا ترازو میں، وہاں پر ایک پرچہ رکھ دیں گے۔ وہ پرچہ رکھنے کی دیر ہوگی کہ وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ شخص خوش ہو کر عرض کرے گا، آپ کون ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے کہ میں تیرا نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا پڑھا ہوا درود پاک تھا جو میں نے تیری نیکیوں کے پڑھنے میں رکھ دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اور کہتے ہیں کہ جو چیز جہاں کھوئی ہو، گمی ہو، وہ وہیں سے مل جایا کرتی ہے سوائے اعتماد کے، کہ ایک مرتبہ اعتماد کھو جائے تو پھر وہ واپس نہیں آیا کرتا۔ اور آج کا ہمارا موضوع بھی اعتماد ہے کہ اعتماد کیا ہوتا ہے، کس پہ کیا جاتا ہے، ہم خود کو کیسے قابل اعتماد بنا سکتے ہیں۔ جیسے میں نے بات کی نا کہ اعتماد، جو چیز بھی گم ہو جائے وہ واپس مل جائے گی، وہاں جہاں گم ہوئی ہے، جہاں بھولے تھے وہیں جا کے دیکھیں گے تو وہ چیز واپس وہاں سے مل سکتی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ آپ نے کسی کا بھروسہ توڑ دیا، کسی کا اعتماد توڑ دیا، تو نیکسٹ ٹائم وہ پھر آپ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہوتا، بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہوا کرتا۔ تو ہم کیسے قابل بھروسہ بن سکتے ہیں، قابل اعتماد بن سکتے ہیں؟ اور یہ وہ چیز ہے کہ اعتماد بہت ایک واسٹ موضوع ہے، یوں کہہ لیجئے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے رشتے جو ناطے ہیں، آپس کے تعلقات ہیں، وہ اعتماد پر ہی قائم ہوا کرتے ہیں، ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، اسی بنیاد پر یہ رشتے اور ناطے ہمارے قائم رہتے ہیں۔ اگر اعتماد ختم ہو جائے، آپس میں ایک دوسرے پر سے بھروسہ، ٹرسٹ ہٹ جائے، تو پھر وہاں پر بات بنتی نہیں ہے بلکہ بات بگڑتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر اسی اعتماد کو ہم اگر آگے لے کر چلیں تو اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کیا جائے، یعنی اس کی ذات پر توکل کیا جائے، جس کو دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے، تو پھر توکل کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور اس سے جو ہے انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ اسباب اختیار کرتا ہے لیکن اعتماد اللہ کی ذات پر کرتا ہے، ان اسباب پر نہیں کیا کرتا، تو بھی اس کی بگڑی بنتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر اس کا ہی ایک اپوزٹ چیز ہوا کرتی ہے کہ دھوکہ، کہ جب دھوکہ ملتا ہے تو وہیں سے اعتماد ختم ہوا کرتا ہے۔ یعنی ہمارے آپس کے رشتے ناتوں میں جو اعتماد ختم ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہوا کرتی ہے نارملی، کہ جب کسی کو کوئی دھوکہ دے دیتا ہے تو پھر سامنے والا اس پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہوا کرتا، اور جہاں پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہاں پر شکوک و شبہات آ جایا کرتے ہیں، وہاں جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں رہا کرتا، اور جب ٹرسٹ نہیں رہا کرتا تو پھر ہر وقت جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ کھچے کھچے آدمی رہ رہا ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں خرابیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ مبلغین آپ سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں تلاوت قرآن کریم شامل کرتے ہیں۔ آئیے تلاوت کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ کلام بھی شامل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق۔ اور یہ راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی
جسے کوئی پھیر نہیں سکتا۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اور بولے اے ہمارے رب ہمارا حصہ ہمیں جلد دے دے حساب کے دن سے پہلے۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب۔ تم ان کی باتوں پر صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد نعمتوں والے کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق۔ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے شام کو اور سورج چمکتے۔ والطير محشورة كل له أواب۔ اور پرندے جمع کیے ہوئے سب اس کے فرما بردار تھے۔ وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب۔ اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور قول فیصل دیا۔ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب۔ اور کیا تمہیں اس دعوے والوں کی بھی خبر آئی جب وہ دیوار کود کر داؤد کی مسجد میں آئے؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف۔ جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا، انہوں نے عرض کی ڈریے نہیں، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط۔ ہم دو فریق ہیں کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو ہم میں سچا فیصلہ فرما دیجئے اور خلاف حق نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے۔ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی۔ فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب۔ اب یہ کہتا ہے وہ بھی مجھے حوالے کر دے اور بات میں مجھ پر زور ڈالتا ہے۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه۔ داؤد نے فرمایا بے شک یہ تجھ پر زیادتی کرتا ہے کہ تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کو مانگتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ۔ اور بے شک اکثر ساجھے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ اب داؤد سمجھا کہ ہم نے یہ اس کی جانچ کی تھی تو اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑا اور رجوع لایا۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ تو ہم نے اسے یہ معاف فرما دیا اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج موضوع ہے اعتماد۔ پروگرام کے ابتدائی میں کلام شامل کیا جاتا ہے۔ عمر بھائی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمر بھائی کیا سنائیں گے حضور آج؟ انشاءاللہ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰ کا بہت ہی پیارا کلام ہے۔ کلام کے اندر انہوں نے اسی منظر کی جو ہے وہ عکاسی کی ہے کہ جب مدینہ چھوڑ کر واپس آتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔
اللہ ہمیں بار بار مدینہ پاک کی بادب حاضری نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. 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 سیر گلشن طیبہ چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے تمہارا چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے تمہارا چھوڑ کر. کون جائے تمہارا چھوڑ کر. سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے یا رسول حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پر جاؤں تیرا چھوڑ کر. کس کے در پر جاؤں تیرا راستانہ چھوڑ کر. گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا. گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا. مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس. اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند. سرگزشتے غم کس سے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پر جاؤں تیرا راستانہ چھوڑ کر. کس کے در پر
چھوڑ کر کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر اور مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر بخش مانا مجھے سے آسی کا روا ہوگا کسے بخش مانا مجھے سے آسی کا روا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر آقا کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر آقا کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس تمہارا ہوں تگے دامن مجھے لے لو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا ہوں تگے دامن مجھے لے لو پناہ بے کسا تم ہو کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر آقا کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر آقا کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر ایسے جلوے کروں میں لاکھ حوروں نثار ایسے جلوے کروں میں لاکھ حوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو
ہیں عدو، حشر میں ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، اور کرے آفتوں میں پھنس گئے، ان کا سہارا چھوڑ کر آفتوں میں پھنس گئے، ان کا سہارا چھوڑ کر آفتوں میں پھنس گئے، ان کا سہارا چھوڑ کر آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، آفتوں میں پھنس گئے، ان کا سہارا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، مر کے جیتے گئے جو ان کے در پہ جاتے ہیں، اصل مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں، اصل جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، آقا سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوبصورت کلام ہم نے شامل کیا پروگرام کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ موضوع ہے اعتماد، اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں احمد رضا مدنی، ہمارے جانے پہچانے خالد امیر مدنی اور ہمارے شعیب مدنی، ان سب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ موضوع اعتماد، اور اعتماد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کاروبار حیات چل رہا ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے، رشتے ناطے اعتماد کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر سامنے والا ہم پر بھروسہ کرے گا، اعتماد کرے گا، تبھی ہم سے معاملات کرے گا۔ یہ اعتماد بڑا اہم ہے، آپ دنیا کے کسی شعبے میں ہوں، کہیں پر ہوں، آپ سے دوستی رشتے ناطے آدمی اس بات پر بناتے ہیں کہ یہ قابل بھروسہ ہے۔ اگر لگے بھائی یہ تو اس سے تو کوئی راز کی بات نہیں کر سکتے، ادھر اس کے کان میں ڈالی ادھر اس کے پیٹ میں نہیں رہے گی اور ادھر سارے محلے کو پتہ چل جانی ہے، تو پھر وہاں پر تعلق نہیں قائم ہوا کرتا۔ اگر آپ کاروباری فرد ہیں، کوئی بھی فرم چلاتے ہیں، کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، اگر آپ سے تعلق رکھنے والے کو، کاروبار کرنے والے کو یہ پتہ ہے کہ اس کی جو چیز ہے جیسی کہہ رہا ہے ویسے ہی نکلے گی، تو پھر معاملہ آگے چلتا رہتا ہے۔ اور جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے کون آپ سے کاروبار کرے گا۔ اور اس وقت جو حالات ہیں، اگر ہم اپنے ایز اے مسلم بھی دیکھیں تو یہ چیز جو ہے ہمیں کتنا نقصان پہنچا رہی ہے کہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ یہ جناب یہ چیز یہاں کی بنی ہوئی ہے، اب میں کسی خاص جگہ کا نام نہیں لیتا، تو سامنے والے کو ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کے اندر کوئی
گڑبڑی ہوگی، اور ایک چیز وہاں کی بنی ہوئی ہے تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہاں بھائی حالانکہ وہ غیر مسلم ہے لیکن جی جو چیز ہے وہ ایز اٹ از ہوگی، بالکل صحیح ہوگی۔ تو یہ اعتماد بہت اہم چیز ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ بات کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم اپنے شعیب بھائی کی طرف ہی چلیں گے اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ جب حضور یہ اعتماد اتنا اہم ہے تو یہ اعتماد اول تو ہوتا کیسے ہے اور کہاں سے لائیں، کیا کریں اس اعتماد کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ وقار بھائی، اعتماد جو نام ہے جی وہ اس چیز کا نام ہے کہ بندہ کسی عمل پر سکون اور مطمئن ہو جائے۔ صحیح۔ اب ہوتا یہ ہے کہ عمومی طور پر ہم جو کام کرتے ہیں یا کسی بھی زندگی کے شعبے سے ہم تعلق رکھنے والی چیز سے اپنا معاملہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر اگر ہم کسی پر کاروبار کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کسی سے لین دین کرتے ہیں، تو یہ لین دین کا بھی جو تعلق ہوتا ہے یہ بھروسے پر ہوتا ہے، اعتماد پر ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی چیز ہم سے خریدنے کے لیے آیا ہے یا کوئی ہم سے تعلق قائم کرتا ہے، رشتہ قائم کرتا ہے، تو وہ اعتماد کی بنیاد پر قائم کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے گفتگو میں فرمایا۔ تو اعتماد نام ہی اسی چیز کا ہے کہ بندہ کسی کام کے اوپر، کسی عمل کے اوپر بے فکر ہو جائے اور مطمئن ہو جائے، مطمئن ہو جائے۔ اب اچھا، آپ نے تعریف بیان کی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کاروبار کر رہے ہیں تو بعض اوقات لوگ ہمارے پاس اس لیے آتے ہیں کہ یار اس شخص سے جب ہم کاروبار کریں گے، اس سے ہم کوئی چیز خریدیں گے، اس سے کوئی چیز پرچیز کریں گے تو یہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گا، ہمیں اس پر بھروسہ ہے، ہم اس پر کامل یقین رکھتے ہیں، اور پھر وہ ہم سے چیز خرید لیتے ہیں۔ صحیح۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب رشتے ہو رہے ہوتے ہیں تو رشتے بھی اسی بنیاد کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ جو خاندان ہے، یہ جس خاندان سے یہ تعلق رکھتا ہے، یہ جس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس پر سب لوگ آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ تو عمومی طور پر اعتماد اسی چیز کو کہتے ہیں کہ بندہ بے فکر ہو جائے، صحیح، مطمئن ہو جائے کہ یار یہاں پر جو میں نے معاملہ کیا نا، یہ معاملہ بالکل درست ہے۔ اب اعتماد کس طرح حاصل کیا جائے؟ اعتماد کو حاصل کرنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر ہم کسی بھی معاملے کے اندر کچھ بھی کرنے لگے ہوں تو عمومی طور پر ہم اپنے قریبی لوگوں سے تعلق اچھا، اس میں رابطہ کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہو سکتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم اعتماد کس پر کریں، یہ ایک الگ ہو جائے گا، لیکن آپ کی بات زیادہ مجھے بڑی اچھی لگی کہ اعتماد حاصل کیسے کیا جائے، کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ لوگ ہم پر اعتماد کر لیں، تو یہ بڑا اہم ہے۔ جی۔ اب بعض اوقات ہوتا ہے جس سے ہم کچھ کرنے لگے ہیں، مثال کے طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم کہیں اپنی بیٹی کا یا اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے لگے ہیں، یا پھر ہم کاروبار کر رہے ہیں تو ہم اپنا گھر بنا رہے ہیں، تو کسی بھی معاملے کے اندر ہم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے جاننے والوں سے پوچھتے ہیں یار فلاں جگہ پر ہم جو ہے مشورہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اعتماد کی جو سیڑھی ہوتی ہے وہ مشورہ ہوتا ہے، کہ اپنے بندوں سے، اپنے جاننے والوں میں سے جو قابل اعتماد، قابل بھروسہ لوگ ہیں، ان سے پوچھیں کہ ہم فلاں کام کرنے لگے ہیں، اس کام کے لیے ہمیں کن لوگوں کو چوز کرنا چاہیے، کن لوگوں کو سلیکٹ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے مشورہ نہیں کرتے اور مشورہ کیے بغیر اس کام کو کرنے نکل جاتے ہیں، تو اس پر ہمیں بعض اوقات دھوکہ اور فریب کے اندر ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، سامنے والا ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے، فراڈ ہمارے ساتھ کر جاتا ہے۔ تو اگر ہم کوئی بھی کام کرنے لگیں تو اس سے پہلے قابل اعتماد، قابل بھروسہ لوگوں پر ہم ان سے مشورہ کر لیں۔ جب ان سے انشاءاللہ زبدن ہم مشورہ کریں گے تو انشاءاللہ زبدن ہمیں قابل اعتماد لوگ مل جائیں گے، اور ان کے ذریعے سے ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ زبدن ہم بے فکر اور مطمئن ہو کر کام کریں گے۔ صحیح۔ اب اس کے لیے بھی ایسے لوگ سلیکٹ کرنے چاہیے جو بھروسے مند ہوں، ٹھیک ہے، جو حوصلہ افزا لوگ ہوں۔ اچھا، بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہم جیسے کوئی کام کرنے لگے تو کسی سے مشورہ کرنے کے لیے گئے، اب مشورہ جب کرنے لگے تو اس نے بولا یہ کام ارے کر ہی نہیں سکتے یار، اچھا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، صحیح، یہ اس کے اندر تو یہ پریشانیاں ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، یہ آپ کرنے جاؤ گے تو یوں ہو جائے گا، یہ کرنے جاؤ گے تو یوں ہو جائے گا۔ اب وہ کام کرنے سے پہلے ہی آپ کا انہوں نے بھروسہ توڑ دیا، آپ کے اندر جو حوصلہ تھا اس حوصلے کو توڑ دیا انہوں نے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر ہم سے کوئی اس طرح کا مشورہ کرنے آئے تو ہم اس سے حوصلہ افزا گفتگو کریں، صحیح، اس کے اعتماد کو بڑھائیں، تاکہ وہ جو کام کرنے لگا ہے یا جو عمل کرنے لگا ہے اگر اس کے اندر کوئی ایسی خرابی نہیں ہے
تو ہم اس کو اس طرح کی گفتگو کریں کہ وہ اس عمل کو کرنے میں کامیاب ہو جائے. صحیح. اب کوئی مثال کے طور پر کاروبار کرنا شروع ہوا ہے, اب وہ کاروبار جب کرنا شروع ہوا تو کاروبار کرنے سے پہلے ہی اس کو ہم نے مشورے ایسے دے دیے کہ وہ بیچارہ اعتماد کھو بیٹا, صحیح, اس کا حوصلہ ختم ہو گیا, کانفیڈنس لوز کر دیا ہم نے, ختم ہو گیا, اس کا کانفیڈنس لیول اتنا گرا دیا جی. کہ اس نے بولا یار یہ تو کام میں کر ہی نہیں سکتا. صحیح. تو ہم ایسے لوگوں کو بھی, اور پھر اس کے اندر یہ بھی بات ہے وقار بھائی کہ ہماری بیٹھک ایسے لوگوں کے اندر ہونی چاہیے, ایسے دینی لوگوں کے اندر ہونا چاہیے کہ جو ہمارے درمیان جب گفتگو کریں تو ان کی گفتگو سننے کے بعد ہمارے اندر اعتماد پیدا ہو, حوصلہ پیدا ہو. جیسے مثال کے طور پر اب ہم کسی ایسے شخص کی بظاہر جو بہت نیک تھا, بہت سارے دینی معاملات کے اندر وہ نیک اعمال کرتا ہے, لیکن اس کی گفتگو صرف کیا ہوتی ہے, مرنے کے بعد جہنم میں جائیں گے. اللہ اکبر. اس نے امید ہی کو ختم کر دیا, استغفر اللہ. اس کے بس خوف ہی خوف اس کے اندر ہے. صحیح. تو ہم ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھے جن کا متوازن گفتگو کرنا آتی ہو, جو متوازن انداز امید اور خوف کے درمیان اور ایمان خوف ہے, کے درمیان رہنے والے ہوں. تو صحیح. اعتماد نام ہی اسی چیز کا ہے کہ ہم جب کسی عمل کو کریں تو اس عمل کو کرنے پر ہمیں اطمینان اور سکون حاصل جی. اعتماد کے حوالے سے جو آپ نے ایک تو تعریف اس کی بیان کی کہ ایسے اعتماد کہتے ہیں کہ جب کسی سے معاملہ کیا جائے تو اس سے معاملے کے بعد آدمی پرسکون ہو جائے. تو یہ پرسکون بڑا اچھا مجھے ورڈ لگا کہ اور کاش ہم ایسے بن جائیں کہ جب ہم سے کوئی معاملہ کرے تو اس کے بعد اس کو اتنا اعتماد ہو, اتنا ٹرسٹ ہو کہ وہ مطمئن ہو جائے کہ اب جو اس نے کہا ہے یا جو ہمارا معاملہ طے ہوا یہ بالکل ایز اٹ از ہوگا. اور یہ بڑی بات ہے, ورنہ سامنے والے کو, اور جیسے اگر ہم غور کریں جہاں اعتماد نہیں ہوتا پھر وہاں خوف ہوتا, خوف, شکوک, یار یہ بول تو دیا ہے اس نے, اب پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا. اور آپ جب گفتگو کر رہے تھے تو کئی باتیں ذہن میں آئیں کہ اب بعض اوقات ہم مشورہ کرتے ہیں کسی سے, اچھا مشورہ بڑی اچھی بات ہے, ہم کسی کام کو کرنے چل رہے ہیں کہ یہ صحیح ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا, اس چیز پر ہم کانفیڈنس حاصل کرنے کے لیے 4 لوگوں سے مشورہ کر لیں, بڑا اچھا آپ نے اس پر مشورہ دیا. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری کانفیڈنس دلا دیتے ہیں, کچھ تو ہوتے ہیں نا جو ہمت کم کر دیتے ہیں. ارے بے فکر ہو جا بھائی, آپ کا بھائی ہے نا, آپ کا بھائی ہے, آپ نے بول دیا ارے مجھ پہ, اور اس کے بعد وہ بھائی جو آپ کی نیا ڈبوتا ہے المان والحفیظ. آپ کو بھی سمجھ جانا چاہیے تھا, دیکھو آپ کا بھائی تو ہے نہیں, پھر آپ نے اعتماد غلط کیا. تو یہ ہاں, اور پھر وہی ہے کہ جب یہ اعتماد ایک گمی ہوئی چیز مل جاتی ہے لیکن گما ہوا اعتماد نہیں ملتا. لیکن جس کے ساتھ آپ نے چیز پہنچا دی اور پھر اس کو نقصان پہنچا دیا, آپ نے جو ہے وہ اس کا ایکسٹرا آرڈنری بھروسہ دلا کے اور بالکل کہا خالد بھائی بس بے فکر ہو جاؤ اور یوں اور وہ اور کود پڑو اور اس کام میں, یا آپ کسی سے مشورہ کر رہے ہو, ارے بس یوں ساری دنیا تمہارے لیے تو بیٹھی ہے, بس تم دکان کھولو اور سب تمہارے پاس ہی آئیں گے اور یہ اور وہ ہے, اور وہ پتہ چلا آپ پر اس نے بھروسہ کیا اور آپ نے اس کی کشتی ڈبا دی. خالد بھائی کیا فرمائیں گے؟ پھر احمد رضا بھائی کی طرف چلتے ہیں. اعتماد ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر بندہ دوسرے میں تو تلاش کرنے کے لیے ٹھیک ہے دوڑا پھر رہا ہوتا ہے, مل جائے بس کوئی اعتماد والا بندہ. اعتماد والا بندہ, یہ بڑا اچھا جملہ آپ نے. ایک اعتماد یہ کر لیتے ہیں کہ یار آپ اپنا اعتماد والا بندہ بتاؤ, صحیح, آپ کا اعتماد والا بندہ کہاں ہے, مجھے نہیں مل رہا, میرے اعتماد والے آپ ہو. صحیح ہے. اور اب آپ کا اعتماد والا کوئی اور ہوگا تو یوں ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر, کیونکہ اب ہم 3rd person پر بات کر رہے ہیں تو احمد رضا بھائی تک بات جانی ہے. اللہ, تو میں نے آپ سے کہا, آپ نے احمد رضا بھائی سے کہا, انہوں نے بھی عمر بھائی سے کہہ دیا. اب عمر بھائی کا اور احمد رضا بھائی کا جو تعلق آپس میں ہے, صحیح, وہ عمر بھائی کا میرے ساتھ ڈیولپ نہیں ہوگا کیونکہ یہ بہت سارے رابطوں کے ساتھ آ رہا ہے. صحیح. پھر ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں مارجن کا فرق پڑے, کہیں نہ کہیں کوالٹی کا فرق پڑے, کسی نہ کسی چیز کو کمپرومائز کرنا پڑے. اتنے سارے ذرائع اختیار کرنے کے بعد جب کسی فرد تک پہنچا جاتا ہے تو یہ بھی یوں سمجھے کہ اعتماد کو لوز کرنے میں, کانفیڈنس کو لوز کرنے میں ایک سلسلہ بنتا ہے. بندے کو چاہیے کہ کچھ چیزوں کے لیے خود بھی اسٹرگل کرے. صحیح. ہر چیز میں کسی سے بندہ مانگ لینا یہ ہر دفعہ کامیاب ہی کرے بندے کو یا اچھے ہی انجام تک پہنچائے, اس کا نتیجہ اچھا ہے. دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں ہر ایک پہ اعتماد کرتے پھر بس یہ کون دے دے گا بندہ, وہ بندہ کر دے گا, یہ کر دے گا, یوں بھی ہو سکتا ہے. ہوتا کیا ہے, آپ مجھے کہیں گے نا مثال کے طور پہ یار فلاں کام کے لیے کوئی بندہ چاہیے, تو اب میں کیا کروں گا, میں آپ کی ریکوائرمنٹ دیکھ کر بندے جج کرنا شروع نہیں کر دوں گا. صحیح. بلکہ میں یہ دیکھوں گا کہ میرے پاس کون بندہ فارغ ہے. اچھا, نارملی یہی ہوتا ہے. صحیح. میرے پاس بندہ ہے, اچھا جی
کیا کوالیفیکیشن چاہیے؟ یہ ایک کوالیفیکیشن چاہیے، ٹھیک ہے، صحیح. اس کوالیفیکیشن کا ہے، بس کوالیفیکیشن میں نے دیکھ لی کہ یہ چاہیے تھی صحیح. تو وہ بندہ دے دیا. اب اس کو ڈگری تو اس نے حاصل کر لی بیچارے نے جیسے تیسے، اب اس کے بعد بھی اس کو کوئی سنگن ہے، بولنا سمجھنا، کسی کو دیکھنا، میل ملاپ اس کو آتا جاتا ہے کہ نہیں آتا، یہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں. بس اس کو یہ بندہ چاہیے تھا، میری نظر میں یہ فارغ تھا، میں نے بولا لو بھائی. اب وہ بندہ اس کو ڈیل کر رہا ہے میرے اعتماد پر، صحیح. لیکن وہ بندہ میرے ہی اعتماد کا نہیں تھا، میرے پاس تو فارغ تھا، تو میں کہا کہ چلو بھائی آپ لے جاؤ. اس کی مثال مجھے یوں بھی سمجھ میں آئی کہ اب جیسے مجھے اپنی گاڑی کا کوئی کام کروانا ہے، میکینک چاہیے بھائی، اب خالد بھائی پرانے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں ان کا، اب میں نے ان سے اب پوچھا، اب ان کے پاس وہی ذہن میں آئے گا بھائی جس سے میں کام کراتا ہوں، ٹھیک ہے اچھا بھائی اس کے پاس چلے جاؤ. اب ایک چیز ذہن میں تھی خالد بھائی، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ پھر بھی وہ معاملہ کرتا ہونا کہ ٹھیک ہے پرانے آپ گاہک ہیں، لیکن وہ ظاہر کاروبار کرنے بیٹھا ہے، تو وہ اس کے پاس جب آپ بندہ بھیجیں گے تو وہ اپنے آپ بندہ نہیں نظر آ رہا، تو یوں کہہ لیجیے کاروباری جب دکان پر بیٹھا ہے، کام پر بیٹھا ہے، تو اس کو تو سامنے سے اپنی جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہوتے پیسے چلتے ہوئے کہ یہ میری دکان پہ آیا، تو وہ ظاہر ہے اب سیدھی چھری لیتا ہے یا الٹی چھری لیتا ہے، جو بھی کہتا ہے وہ تو اپنا کرے گا. اور اس طرح اس کے پاس اچھا جس کا وہ کام ہے جو کر رہا ہے اس کے پاس تو 50 افراد تعلق والے ہوتے ہوں گے، اس کے پاس تو 50 افراد پھر 50 کو بیچتے ہوں گے، تو اگر وہ سب کے ساتھ نبھاتا رہے گا تو پھر گھر پہ جا کے کھائے گا کیا؟ تو اس لیے وہ تو اپنا پورا اتارے گا کام جو بھی ہے، چیز پیسے بنائے گا. تو یہ ہے کہ آپ نے اس ایسے بندے کے پاس بھیجا جو اچھا کام کر دے، کام سے مطمئن کر دے. صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بھیج دیا بندے کے پاس، یار میرے ریفرنس سے آ رہا ہے ذرا دیکھ لینا، تو اس میں آپ ہی کا ریفرنس 50% آپ کے ہو گئے، تو پھر اس کے تو بیچارے کے بڑی چھری چلی نا. جب اس کے بڑی چھری چلے گی تو پھر وہ کہاں جائے گا اور کس دیوار پہ جا کے سر مارے گا. تو لہٰذا دیکھ لینا چاہیے، مشورہ کرنا اپنی جگہ ہے، جس طرح شعیب بھائی ارشاد فرما رہے تھے کہ بندہ مشورہ کرے، لیکن کس سے مشورہ کر رہا ہے اس کو بھی تو دیکھے. جس سے مشورہ کر رہا ہے وہ اس فیلڈ میں اہل ہے بھی کہ نہیں. آنکھیں پھر بھی اہل افراد مل جائیں، مشورہ لے لیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی بات بالکل درست کہ آنکھیں بندہ اپنی کھلی رکھے. کہا جاتا ہے کہ انسان بہت ساری چیزوں کو نا تجربے سے ہی سیکھتا ہے، جی، تو بعض چیزوں میں اس کو تجربے کار بننا پڑے گا. کبھی آپ ہمیشہ ایسا ہی کریں کہ گاڑی مکینک کے حوالے کر کے آپ چلے جائیں، بھائی صحیح ہو جائے تو مجھے بتا دینا، تو ایسے آپ کی گاڑی ہمیشہ صحیح ہوتی رہے گی اور آپ کو آوازیں آتی رہیں گی جی ہو گئے اتنے ہو گئے. لیکن کبھی موقع پر دکھ مل گیا نا آپ کو، تو آپ صحیح کرنے جیسے نہیں ہوں گے. اسے ٹیمپریری جو کام اٹک جاتا ہے بندہ اس کو صحیح کر کے گاڑی آگے چلا لیتا ہے اپنی. لیکن بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم تو گاڑی سے اتریں گے تو پگھل جائیں گے. اگر اتنا ہی پگھلنے کا خوف ہے آپ کو تو پھر روڈ پر آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح آپ کو لوگ بہت ڈز بھی لگائیں گے اور جیب بڑی رکھیں. اگر آپ اتنے ہی نازک ہیں تو پھر جیب بھی بڑی رکھیں اپنی پہ، تو یہی چلتا رہے گا. تو بہت کچھ ہے اس میں ہمارے سمجھنے کے لیے کہ یوں کہہ لیجیے تجربے کی باتیں بھی ہیں، اور جو حضرت نے فرمایا تھا کہ بہت کچھ تجربے سے آدمی سیکھتا ہے. تو ایک جملہ میں نے کسی سے سنا تھا کہ عقل بادام پستے کھانے سے نہیں ٹھوکرے کھانے سے آتی ہے. تو خیر بادام پستوں سے بھی اپنی جگہ آتی ہے، لیکن ٹھوکریں جو ہے وہ آدمی کو بہت عقل دلاتی ہے. اور تو ٹھوکریں کھانے سے بچنے کے لیے آدمی کرتا ہے کہ ہر ٹھوکر خود کھا کے سیکھے ضروری نہیں ہوتا. لوگوں نے ٹھوکریں کھائی ہوئی، جو ہمارے شعیب بھائی نے کہا کہ مشورہ کر لیں، تو جنہوں نے ٹھوکر کھائی ہوئی ہے یا سیکھا ہوا ہے ان کے تجربے سے آپ فائدہ اٹھا لیں، تو امید ہے کہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے آگے سیکھنے کو ملے گا. سیکھنے کا عمل تو آدمی کا چلتا ہی رہتا ہے. اور بڑی اچھی خالد بھائی نے توجہ دلائی کہ اگر آپ کو گاڑی سے اترنا ہی نہیں ہے اور بڑے اندر بیٹھے بیٹھے سارے کام آپ کے ہو جائیں اور لوگوں پر آپ نے اعتماد کرتے رہنا ہے، تو پھر جو ہے وہ معاملہ جو ہے نا وہ بس گاڑی ٹھیک ہی ہوتی رہے گی، یا معاملات آپ کے چلتے رہیں گے اور پیسے آپ کے بہتے رہیں گے، دوسرے کے بھی معاملات چلتے رہیں گے. تو خود کھڑے ہو کر سیکھنا پڑے گا، کرنا پڑے گا. تو اس کے بعد تجربہ بھی آتا ہے، کچھ نہیں، چلو اگر دھوکہ ہو بھی جائے تو کم از کم تجربہ آپ کو مل جائے گا، آئندہ کے لیے آپ کی حفاظت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ یہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کہہ لیجیے تجربوں کی باتیں کہ جب آپ نے اگر خود کھڑے ہو کر وہ چیز نہیں کی. حضرت خالد بھائی یہاں تک معاملہ ہے، ابھی ریسنٹلی کے لیے گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ نے مطلب گئے جی ابھی خوبانی کا موسم آیا ہوا ہے، بڑی اچھی خوبانی دیکھ لی، اس کو بولا ہاں بھائی یہ 1 کلو تول دو، اور ادھر آپ نے دوسری چیز لینی شروع کر دی اور اس نے تول کے آپ کو پکڑا دی. اس کے بعد گھر جا کے دیکھا تو
شاید ایک پاؤ جو ہے نا اس میں سے گلی سڑی نکل رہی ہے. اب 1 کلو میں سے اگر ایک پاؤ گلی سڑی نکل رہی ہے تو کیا اور بھی کئی چیزوں کا ایسے ہی ہے. وہی ہوا کہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ٹرسٹ کر لیا, کیا کہیں اس کو, یا توجہ ہٹا لی, تو وہاں جو ہے سامنے والے نے آپ کو صحیح سے چونا پانی جتنا کچھ تھا وہ سب آپ کو لگا دیا. ایسے تو لوگ ہوتے ہیں نا جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. آپ جیسے کسی پر اعتماد کر کے بھروسہ کر کے گئے, جی آپ نے کسی سے کام کیا, کاروبار کے حوالے سے عرض کرتا ہوں میں, آپ گئے اور جانے کے بعد آپ نے اس سے چیز تو لے لی, اور چیز لینے کے بعد آپ کی چیز خراب نکلی, جی تو یہ اس سے آپ کا سودا ایک ہی دفعہ گئے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. اب آپ کا اعتماد اس سے خراب ہو گیا, آپ دوبارہ اس کے پاس نہیں جائیں گے. اس نے اپنی اگر کاروبار آپ خراب کیا, جس کے پاس گئے تھے اس کا رویہ, اس کا اعتماد, اپنا بھروسہ قائم کرتا اور اعتماد آپ نے جو اس سے کیا ہے اس کو وہ قائم رکھتا, پورا کرتا, تو آپ شاید آپ ایک ذریعہ تھے, اس آپ کے ذریعے سے نہ جانے اس کے پاس کتنے لوگ جاتے ہیں. بالکل یہ بالکل آپ کا یہ صحیح. جو بھی ایک بندہ کام کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, اگر وہ اعتماد اپنا قائم رکھے گا, مارکیٹ بھروسہ قائم رکھے گا, تو اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ رزق بھیج دیتا ہے. بے شک اس کے پاس رزق اس کا بڑھتا فراوانی ہوتی ہے, اس کے پاس فراوانی ہوتی ہے. جی جہاں وہ اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے وہاں اس کے کاروبار کے اندر پھر بعد میں جا کے وہ تعویذات مانگ رہے, حضرت کاروبار نہیں چل رہا. ارے میاں جو تم بیٹھ کے جو کچھ وہاں چلا رہے ہو اس پہ تو غور کر لو, کاروبار چلا رہے ہو یا لوگوں کو دھوکہ دینے کی تم نے وہاں کوئی مشین لگائی ہوئی ہے, اور پھر جو ہے وہ برکت نہیں ہو رہی. تو برکت کہاں سے ہوگی؟ آپ نے تو جو ہے ایک دفعہ آتا ہے وہ پورے بکیا محلے میں کہتا ہے یار اس کے پاس دوبارہ نہیں جانا. آپ ایک دفعہ کی وہ ایک دفعہ خود نہیں جائے گا, جیسے آپ نے کہا, اور 4 لوگوں کو اور خراب بھی کرے گا کہ یار اس سے کیا تھا, یہ حرکتیں کرتا ہے اس کی چیز. اور جہاں پر آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں اس کی دکان چل رہی ہوتی ہے, چیز چل رہی ہوتی ہے, اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ یار اس کی چیز صحیح ہے, آپ اس کی طرف سے مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, یار ادھر سے لینا, اس سے لینا, یار یہ ٹھیک ہے. مشورہ کسی نے کیا تو آپ اس کی طرف اشارہ کرتے ہو, اس کے پاس چلے جائیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو قابل اعتماد بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جی احمد رضا بھائی کیا شامل کریں گے؟ بعد میں بعض اوقات اس شخص کو بھی اس بات پہ افسوس تو ہوتا ہے, ندامت ہوتی ہے کہ غلطی کر لی, بظاہر میں نے ایک سے ہی غلط معاملہ کیا تھا, اسے دھوکہ دیا تھا, لیکن 20 مجھ سے جدا ہو گئے. اب پشیمان بھی ہوگا, نادم بھی ہوگا, اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہوگا, لیکن یہ بھروسہ دوبارہ نہیں جیت پائے گا. جی وہ دوبارہ قابل ثقہ, معول علیہ, جس پر بھروسہ کیا جائے, نہیں بن پائے گا. پھر اسے یوں کہہ لیں کہ جیسے آپ نے کہا نا, اعتماد دوبارہ بحال کرنا آسان نہیں, بلکہ بہت بار تو کیا ہی نہیں جا سکتا. تو ابتداءً اس بات پر غور کر لیا جائے کہ ایک کو معمولی سا اپنا زیادہ فائدہ کر کے کسی ایک کو نقصان دیتے ہوئے کہیں اپنا ہمیشہ کا نقصان نہ کر لیں. آخرت کا نقصان تو ہے ہی ہے, دنیا میں بھی آپ ایسے نہ بن جائیں جو دھتکارے جائیں, جن کی طرف لوگ نظر نہ کریں, جن سے لوگ سودا معاملہ کرنے میں پیچھے ہٹیں, ہچکچائیں, تو یہ بھی اس کے لیے بہت بڑا وبال اور نقصان ہوگا. صحیح. جی تو خود کو قابل اعتماد بنائیں اور ایسا کردار پیدا کریں کہ لوگ آپ پر بھروسہ کیا کریں, اعتماد کیا کریں. جی حضور, اگر اسے اعتماد کو ہم آگے بڑھائیں, اور جو میں نے عرض بھی کیا تھا کہ ایک معاملہ اس میں توکل علی اللہ کا بھی آئے گا کہ سب سے زیادہ آدمی کو توکل اور بھروسہ, دنیا کے رشتے ناتوں پر کیا بھروسہ کرنا ہے. اگر آپ کو بھروسہ کرنا ہے, اعتماد کا ایک مضبوط گویا رشتہ قائم کرنا ہے, اور یوں دوسرے الفاظ میں کہیے کہ جس ذات سے لو لگانی ہے وہ ذات ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اس کے رسول کی, کہ ادھر بھروسہ کریں ادھر لو لگائیں. دنیا پر جب آدمی کا بھروسہ اور دنیا والوں سے وہ توقعات زیادہ وابستہ کرتا ہے تو دنیا والے تو جیسے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. تو بھروسہ اور تعلق جو ہے وہ جس ذات سے ہونا چاہیے, اس حوالے سے کیا فرمائیں گے حضرت, اگر موضوع کا ہم یہ جہت لے کے چلیں؟ جی دراصل اللہ رب العالمین جل وعلا وہی ہمارا پروردگار ہے, وہی پالنہار ہے, وہی مسبب الاسباب ہے, خالق الاسباب ہے. وہ بندے کو بندہ کیسے ہی حالات میں کیوں نہ پہنچ جائے, سبحان اللہ, اسے ان حالات سے نکالنے پر میرا مولا قادر ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ایسے ایسے مواقع پر مدد فرماتا ہے جو اس نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی بایوگرافی قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے نا, اس کو دیکھیں تو دنیا نے کیا کیا نہ کچھ حالات تنگ کر دیے انبیاء پر, لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے جب اپنے بندوں کی مدد فرمائی تو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا. فنادا فی الظلمات, قرآن مجید میں خود بیان فرما رہا ہے کہ ان ظلمتوں میں, ان اندھیروں میں, 2 اندھیرے یہاں بیان کیے گئے, ایک تو سمندر کا اندھیرا
اور دوسرا جس مچھلی کے پیٹ میں تھے وہ اندھیرا. جب ان اندھیروں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین جل وعلا پر بھروسہ رکھتے ہوئے توکل کرتے ہوئے اسے پکارا اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ الفاظ ادا فرمائے تو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم. تو ہم نے اس کی اس دعا کو فوراً قبول فرما لیا اور اسے اس غم سے بھی نجات عطا فرما دی. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کے جو واقعات ہیں ان کو پڑھ لیجئے. حضرت ایوب علیہ السلام آپ کا صبر جو ہے وہ مثالی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے جیسے آپ کو شفائیں عطا فرمائی، جس طرح آپ کو ساری اولاد دنیا سے چلی جانے کے بعد پھر دوبارہ اولاد عطا فرمائی، مال و زر ختم ہو جانے کے باوجود پھر دوبارہ عطا فرمایا. یعنی وہ کون سی چیز ہے جس سے آپ کی آزمائش نہیں ہوئی، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے جب بھروسہ اس پر رکھا گیا. اور حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے نا وہ افوض امری اللہ، کہ میں نے اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیے. حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ہے، اور آل فرعون کے ایک مومن فرد کا جو واقعہ ہے سورہ مومن میں وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، یہاں سے جو ایک واقعہ زبردست سا شروع ہوتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں فرد کھڑا ہوتا ہے. رب العالمین جل وعلا کے حضور جو ایمان والے ہیں نا ان کا شروع سے لے کر اب تک اور قیامت تک یہی معاملہ رہے گا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، ہم اپنے امور اپنے کاموں کو اللہ رب العالمین کے بڑی ڈھارس ہے اس میں جو میں اس طرف آیا ہوں. یعنی اور آپ کی گفتگو ابھی یہی آپ جاری رکھیے گا. اور یہ غم ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں تو آدمی سہارے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. لوگ یہاں سے سہارا مل جائے، وہاں سے سہارا مل جائے، یہ میرا مسئلہ حل کر دے، یہ یہاں سے پرابلم سالو ہو جائے. ارے اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں. حضرت ایوب علیہ السلام کی بات ہوئی، مال و دولت تھا، جو کچھ تھا وہ سب کچھ چلا گیا، اولاد چلی گئی، سب کچھ، لیکن یہاں کیا ہے؟ سب اللہ کے سپرد. اور پھر وہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ واپس لوٹا دیا. تو لو ادھر لگانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. یعنی باندھ کر آگ میں پھینکا جا چکا ہے، اللہ اکبر، اللہ لیکن اکبر. پھر لو کس سے لگی ہوئی ہے؟ وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں لو لگا رہے ہیں. اور اللہ رب العالمین اب دیکھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توکل کرنے کا کتنا زبردست اور عظیم فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ دیکھے تو آگ میں چلا گیا، اب آگ کا کام جلانا ہے، لیکن لوگ اپنے کام پورے کر چکے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب لوگوں کی تدبیروں کو الٹا فرماتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، بالکل عجیب ہی منظر پیش کر دنیا دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا. آپ کا کام جلانا ہے اور وہ کسی کے لیے راحت دینے والی بن جائے، وہ جلانا بھول جاتی ہے، والی بن جائے، کسی کے لیے آرام والی بن جائے. بلکہ فرمایا بردم و سلام علی ابراہیم. آگ کہاں ٹھنڈی ہوتی ہے، آگ کہاں سلامتی والی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو توکل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آگ کو بھی حکم ارشاد فرما دیتا ہے تو بھی ٹھنڈی ہو جا، تو بھی سلامتی والی ہو جا. دراصل ساری چیزوں کے پیچھے اگر آگ جلاتی ہے تو اس کی کون سی اپنی ایسی تاثیر ہے؟ آگ میں جلانے کی تاثیر دینے والا اللہ رب العالمین ہے. وہ چاہے تو یہ تاثیر باقی رہے اور وہ چاہے تو اس تاثیر کو سلب فرما لے. جب وہ اس تاثیر کو سلب فرما لیتا ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیل اس آگ کو گلزار کی طرح اس آگ میں اپنا معاملہ نمٹا رہا ہوتا ہے. حضرت خلیل علیہ السلام اس آگ میں گزر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، اور دیکھنے والے تو یہاں تک دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے کوئی پرندہ نہیں اڑ پاتا، لیکن وہ اندر سکون میں ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا. اور یہ جو بھروسہ ہے اس کی خوبصورتی اگر ہم دیکھیں کہ جب ذات الہی سے تعلق جوڑتا ہے اور بھروسہ وہاں ہوتا ہے تو پھر ساری دنیا مخالف ہو آدمی ان کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. وہ دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ ہے، اپنے وقت کا یوں کہہ لیجیے سپر پاور، اور اس سپر پاور کے خلاف تنے تنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے. کوئی بظاہر طاقت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، فورس نہیں ہے، لیکن کھڑے ہو گئے. کیوں؟ ان کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہے. اس سے بڑی پاور کسی کے پاس نہیں ہے. تو جب بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت دیکھ لیجئے کہ ساری دنیا آپ کے مخالف ہے،
جن کے پاس بظاہر پاورز ہیں وہ مخالف ہیں آپ کے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے کھڑے ہوتے ڈٹ کر اور پورا معاملہ چینج ہو جاتا ہے۔ چند سالوں کی بات ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کی وجہ سے مکے کو چھوڑ کر جاتے ہیں، چند سالوں کی بات ہوتی ہے، اسی مکے پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکمرانی فرما رہے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے۔ جملہ مجھے بڑا کیا بات یاد آتا ہے اور کئی موقعوں پر یہ جملہ رہنمائی کرتا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو بھی ہو، جو کچھ کر رہے ہو، جیسی بھی مصیبت آپ پر ہے، وہ مصیبت آپ کی ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ کی شاید سوچ سے بڑی ہے، آپ کی طاقت سے زیادہ ہے، آپ کی ہمت سے بہت بڑی ہے، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سے زیادہ بڑی ہے؟ اللہ اکبر، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس پر نہیں چلے گا؟ اللہ رب العالمین جل وعلا کا پاور کیسا ہے، آپ اس کے سپرد کر دو اپنے کاموں کو، اور پھر دیکھو وہ آپ کی مشکلوں کو کیسے آپ سے چیز نہیں سنبھل رہی تو آپ کی طاقت کم ہے نا، آپ اللہ کے سپرد کر دو، مولا اس کو حل فرما دے، اس سے تو کوئی چیز ایسی نہیں جو نہ کر سکے۔ الحی الذی لا یموت، انسان کسی پر بھروسہ کرتا ہے، وہ بھروسہ ہوتا ہے کہ میں آپ پر بھروسہ کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ مجھ پر کوئی پریشانی آئے گی، فائنینشیل پرابلم آئے گی، آپ سپورٹ کر دیں گے مجھے، آپ پر بھروسہ کر رہا ہوں بھائی، تھانے کچہری میں آپ کے جاننے والے ہیں، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا، آپ سپورٹ کر دیں گے، بھائی میڈیکل اسٹاف آپ کا جاننے والا ہے، یہاں آپ سپورٹ کر دیں گے، کہیں آپ سپورٹ کر دیں گے، یوں بہت ساری چیزوں میں مختلف لوگ تو ہیں میرے ساتھ، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی میں نے کبھی ایسے دامن پسارا ہے کہ اس کی رحمت میرے شامل حال رہتی ہو؟ کہیں میں مشکل میں پھنس جاؤں تو میرے مالک کی مدد اور سپورٹ وہ آ جائے میرے سامنے اور وہ میری مشکل کو دور کر دے۔ غزالی نے لکھا تھا اور وہ بڑی خوبصورت مثال دی تھی کہ بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کو یوں آدمی اچھال رہا ہوتا ہے تو وہ اتنا سا بچہ حالانکہ ہوا میں اچھل رہا ہے اور اگر اسے نہ پکڑا جائے تو زمین پر گرے گا اور اسے کیسی، لیکن وہ کھلکھلا رہا ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے، کیوں؟ اس بچے کو اعتماد ہوتا ہے کہ اس نے مجھے اچھالا ہے تو یہی مجھے پکڑ بھی لے گا، ہواؤں میں اچھل رہا ہے لیکن وہ خوش ہے، تو بچے کو اعتماد ہے نیچے والد کی محبت پر، شفقت پر، تو آدمی کو اگر اعتماد ہو اللہ کی ذات پر تو یہ ہوائیں، یہ پریشانیاں اسے لاکھ اچھالیں مصائب، لیکن وہ گھبرائے گا نہیں کیونکہ اسے بھروسہ اللہ کی ذات پہ۔ وہ بچہ مجھ کو ہنس رہا ہوتا، اللہ کی ہوا میں اچھل رہا، گر کے اسے چوٹ لگ سکتی ہے لیکن وہ رو نہیں رہا ہوتا، اپنے والد کی محبت پر اسے اعتماد ہوتا ہے کہ یہ مجھے گرنے نہیں دے گا۔ تو بندہ اگر لو رب العالمین سے لگائے اور حقیقی معنی میں وہ اسی طرف سے جو ہے وہ مدد کا خواستگار ہو تو اللہ کی رحمت مایوس نہیں کیا کرتی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہمارے لیے اس میں بڑا عملی نمونہ موجود ہے کہ آپ کے خلاف سارا زمانہ موجود ہے، سردار موجود ہیں اور آپ ان کے خلاف تنہ تنہا کھڑے ہوتے ہیں اور پھر کامیابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے قدم چومتی ہے۔ احمد رضا بھائی کیا فرمائیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم سیرت لیں وہیں سے تو رہنمائی ملتی ہے؟ جی بالکل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہی ہے جسے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، وہیں سے ہر رہنمائی ہے، وہیں سے مسلمانوں نے سب کچھ، ہر بہترین تعلیم وہیں سے سیکھی اور اسی پر عمل کیا تو وہ دنیا کی بہترین قوم بنے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو وہ لوگ اپنے تو اپنے، غیر بھی وہ لوگ کہ جو آپ کی جان تک کے دشمن تھے، معاذ اللہ آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، انہیں بھی اس بات پر اعتماد تھا کہ اگر کوئی صادق امین ہیں تو وہ یہ ہیں، اگر کوئی ہم میں سچے ہیں، ہماری امانتوں کی حفاظت کرنے والے امانت دار شخص ہیں، وہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے باوجود کہ انہیں ان کی تعلیم نہیں مانتے تھے، ہٹ درمی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، حالانکہ معلوم تھا، نشانیاں بھی پوری تھی، جانتے بھی تھے کہ ایسا صادق و امین شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک میں نے ایک بار آپ مکے کے ایک پہاڑ پر جلوہ گر ہوئے اور دعوت ایمان دی، ہاں کہا کہ میں اگر یہ کہوں پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، کیا یقین کرو گے؟ کہ بالکل کریں گے، آپ نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا۔ اللہ ایمان مطلب معلوم ہے انہیں کیسا کہ کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، اتنا اعتماد کہ آج بھی اگر بولیں گے تو سچی بولیں گے، جھوٹ آ ہی نہیں سکتا اس طرف سے۔ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت دی، کہا پھر اسے مانو نا جو میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں، دعوت لے کر آیا ہوں۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، آپ نے ایمان والوں کو بھی جو تعلیم دی، آقا فرماتے تھے من غشنا فلیس منا، کہ جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایمان والوں کی تعلیم میں یہ ہے کہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایمان والے وہ تھے کہ ہمارے اسلاف میں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی ان تعلیمات پر عمل کیا، پوری قوم یہ کہلاتی تھی کہ یہ بااعتماد قوم،
بے شک اگر ایمان والے سے سودا کر لیا، ایمان والے سے، مومن سے اگر آپ نے کوئی تعلق کیا، لین دین کیا، تو یہاں سے دھوکہ مل ہی نہیں سکتا۔ بے شک یہ مسلمانوں کے بارے میں رائج رہا، مشہور رہا، اور مسلمانوں کے بارے میں یہ غیر مسلموں کا، دوسروں کا یہ رہتا تھا انداز۔ اسلام کی تبلیغ میں باقاعدہ یہ تاجروں کا کردار رہا ہے کہ وہ تاجر جاتے تھے جہاں پر تجارت کرتے تھے، مال بھی بیچتے تھے، ساتھ میں اسلام بھی قبول کروا کے آ رہے ہوتے تھے کہ وہ لوگ سودا خریدنے والے ان کی خوبصورت تجارت دیکھ کر جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں 2 حدیث پاک اور بیان کروں گا جسے بھی مومن کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ اعتماد ہونا چاہیے، مومن دھوکے باز نہ ہو، لیکن اعتماد کرنے میں جو حکم ہے مومن کی فراست سے بچو، اس فراست کو مومن کو استعمال کرنا چاہیے۔ صحیح وہ ہے نا، لا یلدغ المؤمن من حجر واحد مرتين، کہیں سے دھوکہ ملے تو ایک بار نہ، دوبارہ اس جگہ دھوکہ کھانے کیوں جا رہا ہے؟ صحیح دوبارہ کیوں؟ اس نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا، مومن کو ایک حجر سے، ایک جو بل ہوتی ہے، ایک سوراخ سے 2 بار دھوکہ نہیں دیا، ڈسا نہیں جاتا۔ کا مطلب یہ مومن ایک بار میں سمجھ جاتا ہے، پہلے تو اس کی فراست اتنی ہوتی ہے ایک بار بھی نہیں دھوکہ کھاتا، اور ایک بار کھا بھی لے دوبارہ کبھی نہیں کھاتا۔ تو اس چیز کو بھی مومن کو تعلیم میں رکھنا ہے، اپنی ذہن میں رکھنا ہے کہ مومن ہے فراست کے ساتھ معاملہ کرے، مومن ہے تو ایک جگہ سے 2 بار نہ ڈسا جائے، اس اپنے اعتماد کو اندھا اعتماد نہ بنائے۔ صحیح کسی پر اعتماد کرے تو اندھا اعتماد نہ ہو، اپنی تدبیریں مکمل ہوں، اس کے بعد کسی پر اعتماد ہو۔ یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ بے شک، اور انداز ہمارا کیسا ہونا چاہیے معاملات کے اندر کہ جب ہم سے کوئی معاملہ کرے، جب ہم کسی سے کچھ طے کر لے تو پھر ہم اس انداز سے سامنے والے سے پیش آئیں کہ پھر وہ ہم پر اعتماد اس کا قائم رہے۔ جب ہم ایک دفعہ قرض لے رہے ہوں، کسی سے کوئی معاملہ کر رہے ہوں، تو جب ہم نے طے کیا کہ یہ لوٹا دوں گا تو پھر ہمیں لوٹانے والا بننا چاہیے۔ اس حوالے سے بنی اسرائیل کا ایک بڑا خوبصورت بڑی خوبصورت روایت ہے، اور صحیح بخاری اور شریف، ہاں روایت ہے، حدیث پاک میں اس کو بیان کیا گیا، اور وہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا جسے قرض کی ضرورت تھی، کسی اننون پرسن اجنبی کے پاس گیا، قرض کا طلبگار ہوا کہ مجھے قرض چاہیے، لیکن وہ جو اجنبی تھا نہ جانتا تھا، نہ اس کے پاس کوئی گواہ تھا جسے وہ قائم کر کے دے سکے، نہ کوئی ضامن تھا۔ تو ظاہر ہے اجنبی تھا، تو اس نے پوچھا کہ قرض تو لے رہے ہو، گواہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا گواہ میرا اللہ ہے، اللہ، کہ میں اس کی گواہی میں تم سے قرض لے رہا ہوں، لوٹاؤں گا۔ پھر کہا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ گواہ تو آ گیا، ضامن کون ہے؟ ضمانت کون دیتا ہے؟ صحیح کہ اگر تم نہ دو تو میرا قرض مجھے واپس ملے گا، کہ میرا ضامن بھی اللہ ہے، اللہ، کسی کو نہیں جانتا لیکن میں اللہ کی ضمانت دیتا ہوں، میرا ضامن اللہ ہے۔ اس نے پھر اس بات کو مانا اور رب العالمین جل جلالہ کی ذات پر اعتماد کیا کہ جس نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نام پر اللہ تعالیٰ کی گواہی قائم کر کے، اللہ تعالیٰ کو ضمانت کے لیے قائم کر کے، جل جلالہ کو ضامن بنا کے جس نے قرض لیا ہے یقیناً لوٹائے گا۔ جس نے قرض لیا وہ چلا گیا، سمندر پار گیا، اپنے معاملات میں لگا رہا، بالآخر وہ دن آیا کہ جو قرض واپس کرنے کا دن تھا، وعدہ پورا کرنے کا دن تھا، جو قرض لیا تھا اسے لوٹانا تھا۔ تو سمندر کے کنارے آیا اور اس بات کا منتظر کھڑا رہا کہ کوئی کشتی آئے اور مجھے لے جائے، میں جا کر اس شخص کا اسے قرض لوٹاؤں۔ بڑی دیر ہوئی لیکن کوئی کشتی نہیں آئی، پریشان ہوا کہ وعدہ تھا اور میں نے وعدہ کیا تو کوئی گواہ بھی لوگوں میں سے نہیں دیا تھا، گواہ بھی میں نے رب کو بنایا تھا، ضامن بھی میں نے رب کو بنایا تھا، اور اس شخص نے اس بات پر بھروسہ کیا تھا، اس کا اعتماد تھا، اسے کسی طرح ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ بالآخر اس نے کیا کیا، ایک لکڑی لی، لکڑی میں سوراخ کیا، وہ قیمت اور ایک خط لکھ کر اس کے اندر رکھا، اور پھر اس کے بعد اسے بند کر کے اللہ تعالیٰ کو جل جلالہ کو ہی کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تجھے ضامن بنایا تھا، تجھے ہی گواہ بنایا تھا، اور تیری ذات پر اس نے اعتماد کیا تھا، الہی یہ میرا قرض اس تک پہنچا دے۔ یعنی گویا وہی معاملہ ہوا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ، دونوں طرف سے، واہ واہ، دونوں طرف سے اس نے گواہ بنایا تھا، تو اس نے ضامن بنایا تھا، تو اس نے بھی رب پر تفویض کر دی معاملات کی، چھوڑ دیا، تو ہی پہنچائے گا، گواہ تو تھا، ضامن تو تھا، میں نہیں جا سکتا تو مولا تو پہنچا۔ وہاں سے وہ بھی اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے آئے گا، ضرور آئے گا۔ سمندر کی دوسری جانب وہ کھڑا تھا، اس نے دیکھا کہ دور دور تک کوئی کشتی تو نظر نہیں آتی، بالآخر ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے جو ہچکولے کھاتا لہروں سے، سمندر کے ایک ساحل پر آتا ہے، کنارے پر آتا ہے۔ اس نے کہا چلو اسے اٹھاتے ہیں، یہ جلانے کے کام آئے گی۔ وہ تو نہیں آیا، تو اس نے وہ لکڑی اٹھائی اور جلانے کی غرض سے اسے کاٹنے توڑنے لگا۔ جو اسے کاٹا تو دیکھا کہ اندر سے ایک خط ہے اور ساتھ کچھ رقم ہے، اسے خط پڑھا
تو یہ اسی شخص کا خط تھا اللہ کہ جس نے قرض لیا تھا کچھ عرصہ پہلے، ضامن رب کو بنایا تھا، گواہ رب کو بنایا تھا، اور پورا اس نے معاملہ لکھا، کہا کہ میں آ نہیں سکتا، کوئی کشتی نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ میرا رب پہنچائے گا تم تک، تو میں نے اسی کے سپرد کر کے یہ قرض روانہ کیا ہے، واپس جو کرنا تھا میں نے، اس نے وہ قرض لیا چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد اسے آنا اس طرف جب میسر ہوا، وہ اس طرف آیا سمندر کے، تو آ کے پھر دوبارہ اپنا قرض ساتھ لے کے آیا 1000 کے قریب دینار۔ تو اب جب اس شخص کے پاس آیا، کہا کہ یہ تمہارا وہ قرض ہے کہ جو میں نے لیا تھا تم سے، اور میں تمہیں لوٹانے آیا ہوں، تمہاری بڑی مہربانی، ہوا یہ تھا میں اس دن آ نہیں سکا، دور دور تک کوئی کشتی کوئی بادبان نظر نہیں آتا تھا۔ تو پھر آگے سے وہ شخص کہتا ہے کون سا قرض؟ وہ قرض جو تم نے لیا تھا وہ تمہاری طرف سے مجھے مل گیا ہے، لوٹا دیا گیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ پر اعتماد کرنے والے دو شخصوں کا یہ معاملہ، یہ قرض کا لین دین کا معاملہ صحیح بخاری شریف کی روایت میں بیان ہوا ہے، تو اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ جی، ایک تو اعتماد کسی پر بھی کیا ہو، ساتھ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات پر اعتماد ہو۔ دوسرا، اگر کر لیا نا وعدہ، اگر کر لیا کسی سے لین دین، کسی سے عہد کر لیا، تو اسے وفا کریں، اسے پورا کریں۔ اس عہد کو ہر صورت میں اپنی پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر وعدہ ہے تو وعدہ خلافی نہ ہو پائے، عہد پورا ہو۔ کسی بھی صورت میں جو ایک زبان دے دی ہے نا، جو ایک بات، ایک ڈائلاگ ہو گیا اس سے کہ بھئی یہ کر دوں گا، اس وقت تک، اس دن تک، اس مدت تک کر دوں گا، تو اس مدت، اس وقت، اس دن کے اندر اس کام کو کر دینا چاہیے۔ یہ بھی اس سے سیکھنے یہ آج کل کا تو ایک کیوں کہ لیجیے درد ہے شعیب بھائی، اگر قرض کے حوالے سے ہی جو بات ذہن میں آئی تھی کہ یہاں پر بڑا لیتے وقت تو مطلب ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ نہ پوچھیے، اور آدمی کو مجبور کر دیتے ہیں گویا سامنے والے کو کہ وہ کہتا ہے یار دے ہی دو، ایسی ہی اس کی سامنے والے کی باتیں ہوتی ہیں، اور لینے کے بعد تو گویا جو ہے نا وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ کسی سے ہم نے قرض لیا تھا، اور جو دینے والا ہوتا ہے وہ پھر بعد میں ایسے للک رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنا پیسہ نہیں مانگ رہا بلکہ حضرت سے کچھ لینے کے لیے آیا ہے۔ تو کیا یہ مسلمان کو زیب دیتا ہے یہ انداز اختیار کرنا؟ اور یہ ہمارے شہزادت طاری ہیں، انہوں نے بھی بڑی اچھی بات لکھ کر بھیجی کہ اعتماد کرنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھے کہ میں کس پر اعتماد اور بھروسہ کر رہا ہوں، کیا وہ شخص اعتماد اور بھروسے کے لائق بھی ہے کہ نہیں۔ بعض اوقات نااہل شخص پر بھروسہ اور اعتماد کر کے بھی نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی تو یہ عادتیں ہوتی ہیں قرضیں مانگتے پھرنا، بلکہ بڑے مطلب لوگوں نے عجیب عجیب انداز نکال رکھے ہیں کہ وہ ایک سے آفس میں کئی کام کر رہے ہوتے تو ایک سے قرض لیتے ہیں اور جو ہے وہ اپنا کام چلاتے رہتے، تھوڑا سا زیادہ لیا اور پھر وہ دوسرے کو لٹا دیا، ادھر سے لیا، تو وہ پوری زندگی کو یا قرضوں پہ چلا دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے وہ پھر بیچ میں کھا بھی لیتے ہیں۔ تو یہ کیا فرمائیں گے ان باتوں کے حوالے سے؟ وقار بھائی، مسلمان کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ اگر اس نے کسی سے قرض لیا ہے تو اس کا قرض روک لے۔ صحیح لین دین کے اعتبار سے مسلمان کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس پر اس نے بات کی ہے، جس پر اس نے یقین دلایا ہے کہ اس تاریخ کو میں یہ رقم لوٹا دوں گا، یہ معاملہ کر لوں گا، صحیح، تو وہ مسلمان کو اس کیفیت کا مالک ہونا چاہیے کہ میں اس کو اس وقت پہ لوٹا دوں۔ جیسے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کی یہ عادت تھی کہ جس وقت بات طے ہوتی کہ اس وقت اس قرض کو لوٹا دیا جائے گا تو اس کو لوٹا دیا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج کل مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ ہر ایک کی تو نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں میں یوں کہنے کی یہ عادت ہے کہ وہ قرض لے لیتے ہیں اور قرض لینے کے بعد اس کو لوٹاتے نہیں ہیں، اور قرض وہ لیتے اس لیے ہیں کہ ہم نے لوٹانا نہیں ہے۔ اچھا، پھر ہوتا کیا ہے کہ اگر مسلمان اس نیت سے کسی سے قرض لیتا ہے کہ میں انشاءاللہ عز و جل اس کو لوٹا دوں گا، بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی جیسے ابھی گفتگو ہوئی تھی دوران، جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسی صورت بنا دیتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ کر دیتا ہے کہ وہ اپنے قرض کو لوٹانے والا بن جاتا ہے۔ اب جس کے دل میں ہی ہو کھوٹ، دل میں ہی کھوٹ، اب اس کی نیت ہی دھوکہ دینا ہو، اس کی نیت ہی فراڈ کرنا ہو، تو پھر کچھ بھی کر لے وہ معاملہ نہیں بنتا، معاملہ خرابی ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت جو ہے ہم یہ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اکثر معاملات کہیں نہ کہیں سے پتہ چل جاتے ہیں۔ عمومی طور پر اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ نت نئے طریقے، نت نئے انداز، مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے، بس مسلمانوں کے ساتھ فراڈ کرنا ہے۔ اور وہ فون آ جائے گا فلاں جگہ سے جو ہے وہ آپ کے اتنے پیسے نکلے، آپ کو 5 لاکھ کا انعام مل گیا ہے، آپ کو 10 لاکھ روپے کا انعام مل گیا، اب کے اندر آپ کے نکلا ہے اتنے پیسے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ مسلمان جو ہے وہ سامنے والا جس کو فون آئے کہ
اس نے 5 لاکھ کبھی دیکھی نہ ہو, جو 10-10, 20-20, 25-25 ہزار روپے بھی گزارا کرتا ہو, اس کو ایک دم خبر مل جائے میرے 10 لاکھ نکل گئے, وہ تو خوشی سے پھول ہی نہیں سمجھ, 10 لاکھ روپے نکل گئے, اور وہ فراڈ کر کے وہ بھائی پہلے 5,000 جمع کرا دو, پھر 10,000 جمع کرا دو, پھر 25,000 جمع کرا دو, پھر وہ اس سامنے آنے کا کباڑا کر دیا. اور شعیب بھائی حیرت تو اس پر ہے, اچھا بہت سارے یہ کہ تجربے کار یوں کہہ لیجئے جو ہو جاتے ہیں یا شہروں میں رہتے ہیں تو دھوکے مل مل کر آدمی سیکھ جاتا ہے کہ بھائی ہنس کے ہی وہ میسج ڈال دیتا ہے, لیکن دھوکے کھانے والے کھاتے مجھے خبریں ہیں. میں حیران ہے کہ مطلب ایسا میسج دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے جو ہم بات کر رہے ہیں, تو اب تک اگر ایسے میسج آ رہے ہیں ہاں تو اس کا مطلب لوگ دھوکے کھا رہے ہیں. اگر یہ میسیجز آ رہے ہیں تو لوگ دھوکا کھا رہے ہیں. تو بھائی یہ بات شہزاد بھائی والی بھی ہے کہ آپ بھی تو دیکھ لو کدھر بھروسہ کر رہے ہو. اب بندہ اب کوئی بھی میسج آ رہا ہے آپ کو اتنے نکلا ہے, آپ نے کہا 25,000 سے زیادہ دیکھے نہیں ہے, 1 لاکھ نکل رہے ہیں بیٹھے بیٹھے, مطلب کوئی بات ہے کرنے کی. جی اب ہوتا یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم غور تو کریں یار, یہ جو ہمیں میسج کر رہا ہے اب 10 لاکھ روپے ہمیں بول رہے ہیں کہ آپ کے نکل گئے, تو بھائی اگر 25,000 میں نہیں جمع کرانے تو وہ 10 لاکھ روپے نکلنے کا فائدہ کیا ہے؟ صحیح, 25,000 اسی میں سے کاٹو, باقی پیسہ میں لوٹا دو. تھوڑی عقل یوز کرے. تھوڑی تکلیف تمہیں کیا ہے, معذرت بند نہ کر لے بھائی, میں آپ سے بات ہی نہیں کرنی ہم نے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم دھوکہ بھی نہیں کھائیں, صحیح, اور کسی مسلمان کو دھوکہ بھی نہیں دیں. وہ مولانا روم کی وہ حکایت بھی ہے نا, وہ پوری مجھے یعنی وہ چڑیا جو تھی وہ پکڑ لیتا ہے تو وہ چڑیا اسے نصیحتیں کرتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو, میں تمہیں کام کی بات بتاؤں گی. تو اس میں کہا تھا کہ جس بات جو ہو نہیں سکتا ہو اس پر یقین نہیں کرنا. پھر کہتی ہے کہ وہ میرے جو ہے وہ جب چھوڑ دیتا ہے تو وہ کہتی ہے میرے پیٹ میں تو اتنا بڑا ہیرا تھا, تم نے مجھے چھوڑ دیا. وہ افسوس کرنے لگتا اور ہیرا چلا گیا. کہتے میں نے تم پہلے ہی نصیحت یہ کی تھی کہ جو ہو نہ سکتا ہو یقین نہ کرنا, اتنی سی میں خود ہوں اور اتنا بڑا میرے پیٹ میں ہیرا کیسے ہو سکتا ہے, اور تم بیٹھ کر اب افسوس کر رہے ہو. تو آپ کی بات وہی ہے کہ جو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ یار یہ 2 لاکھ روپے نکل گئے ہیں تو 25,000 میں بھیجوں, تو بھائی اس میں سے کاٹ لے 25,000, بکیا مجھے دے دے. صحیح. اب بعض جگہوں پر ہوتا یہ ہے کہ ہم اعتماد اندھا کر لیتے کسی کے اوپر, تو ہمیں اندھا اعتماد کسی پر نہیں کرنا چاہیے. لین دین کے معاملات ہوں, چاہے رشتوں کے معاملات ہوں, کسی بھی قسم کے معاملات. اب رشتوں کے جیسے آپ دیکھیں تو بعض اوقات جب رشتہ ہو رہا ہوتا ہے تو اب مثال کے طور پر لڑکے والوں کے لڑکی والے رشتہ دیکھنے کے لیے آئے, اب وہ بس رشتہ کسی طریقے سے ہو جائے, صحیح, تو جھوٹی تسلیاں دینا, جھوٹی باتیں کرنا, جھوٹے معاملات کرنا, جھوٹے معاملات بیان کرنا. اب سیلری اس کی 50,000 روپے, بیان 1.5 لاکھ روپے کرنا. اب اس طرح کا اعتماد, جو اعتماد بنتا ہی نہیں ہے, جس اعتماد نے بعد میں ٹوٹنا ہے, جس اعتماد نے بعد میں ختم ہونا ہے. جب ظاہر سی بات ہے وہ شادی ہو کر لڑکی گھر پر آئے گی تو یہ اعتماد ٹوٹے گا. یہ 1.5 لاکھ کی تنخواہ اس کو پتہ چلے گی یہ 1.5 لاکھ کی نہیں تھی, 50,000 روپے تنخواہ تھی. تو اس طرح کے معاملات کر کے شروع ہوں گی. رشتہ کرنا, ایسے اعتماد پر بھروسہ کر لینا, پھر ایسے اعتماد پر پورا کسی کو اتارنے کی کوشش کرنا, تو بعد میں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپس کے اندر جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں. اور جب آپ نے یہ کام ہی جھوٹ کی بنیاد پر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت کیسے لائے گا؟ وہاں تو برکت نہیں آئے گی. وہاں تو رشتہ ایسی جگہ پر اس طرح اس انداز سے کرنا چاہیے کہ اس معاملے کو ہم سچے انداز سے لے کر چلیں, سچے انداز سے لے کر چلیں, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس رشتے کے اندر برکت پیدا کرے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بعد کے معاملات کو درست رکھے. جب ہم پہلا ہی معاملہ غلط کر دیں گے تو سارے معاملات غلط ہو جائیں گے. یہ بڑی اچھی سیکھنے کی بات ہے کہ آپ نے اگر پہلے ہی دھوکے پہ جس عمارت کی بنیاد رکھی ہے, پھر وہاں پر امن و سکون نہیں ملے گا, وہاں تو پھر لڑائیاں. آپ نے جب رشتہ کرتے ہوئے یہ الٹی سیدھی آپ نے باتیں اور سامنے والے کو کہانیاں کرائی ہیں کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور یہ اتنے پیسے اور اتنے پیسے کماتا ہے, تو پھر اس کے بعد جب حقیقت کھلے گی اور وہ کھلی جانی ہوتی ہے. اب حضرت گنجے تھے, ان کو آپ نے وگ لگا کے شادی کرا دی, تو بعد میں تو وگ تو اترنی ہے, تو پھر وہ پتہ اچھا ہر جگہ. خالد بھائی ذہن میں آ رہا تھا, ایک تو بات یہ ہے کہ آدمی مشورہ کرے, اس سے بہت دفعہ جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. آپ کی جو شروع کی بات تھی وہ جیسے قرضوں والی بھی بات ہوئی تھی کہ بعض اوقات یوں کہہ لیجیے تجربہ بھی ہوا کہ وہ پورے محلے کے ہی مقروض تھے حضرت, اور ان کی عادت ہی تھی کہ وہ جی اس طرح سے پیسے لینا اور پھر خوار کرانا. تو آپ نے قرض دیتے ہوئے بھی اگر مشورہ کر لیا تو اس سے پھر بعد میں جی پتہ چلا کہ بھائی یہ تو پورے محلے میں گویا بہن ہے, ان کو نہ تو ان کی حرکتیں یہی ہیں. کالز بھی موجود ہیں, آئیے کالز کو شامل کر لیتے, پھر میسیجز کی طرف بھی انشاءاللہ چلتے ہیں.
میرا نام عابد انصاری ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میری ناتخواں بھائی گزارش ہے کہ آپ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ گھر سے بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ جی حضور نوٹ کرتے جائیں، عزت فرمائش ہے۔ نیکسٹ۔ میرا نام محمد اویس ستاری ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ پھر کے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائیں کیوں، یہ والا کلام سنا دیں۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ اس گلی سے، اس در سے رابطہ وابستہ کر لیں، یہاں سے لو لگا لیں، انشاءاللہ ٹھوکروں سے بچ جائیں گے۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام محمد ابوبکر اتاری ہے، یہ والا کلام سنا دیجئے۔ یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو، ہم بھی مدینہ دیکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ جی نیکسٹ۔ امام اہل سنت کا یہ کلام سنا دے۔ وہ سوئے لالزار پھرتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ۔ عرض کلام سنا دیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا۔ جی نیکسٹ۔ جی کالز ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ میسیجز یہاں جو میرے پاس موجود ہیں یہ بھی ہم شامل کر لیتے ہیں۔ مجھے یہ کلام ضرور سنا دیں، شعلہ وزدہ رہے تیرا سونا حرم۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، اور ان کے گلی تباہ ٹھوکریں، اس کی بھی فرمائش ہے۔ جی اور سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ کلام سنا دے ان کا منگتا ہوں۔ السلام علیکم السلام۔ مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، سرگودا سے فرمائش ہے۔ غلام مرتضیٰ اتاری ہیں، فرمائش ہے میں تو پنجہ تن کا غلام ہوں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اور سیر گلشن کون دیکھے، یہ تو شامل ہو چکا ہے۔ جی اور تنم فرسودہ جا پارا ز ہجراں، اس کی بھی فرمائش ہے۔ جی کچھ کلام شامل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑ بناؤ مکی مدنی، آقا در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑ بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، آقا در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بنا ہماری بگڑی بناؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، دید تیری ہے عید میری، آقا دید تیری ہے عید میری، جلوہ دکھاؤ جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، آقا جلوہ دکھاؤ، آقا جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، صدقہ اپنے نواسوں کا، صدقہ اپنے نواسوں کا، آقا صدقہ اپنے نواسوں کا، دکھڑے مٹ
وسدا روے تیرا سوہنا تیرا سوہنا ہم غلاموں کا رکھنا دارا بھرا ہم غلاموں کا رکھنا دارا بھرا شالا وسدا روے تیرا سوہنا تیرا سوہنا منتشر ہے خیالات کی وادیاں منتشر ہے خیالات کی وادیاں لٹ گیا ہے سکون والیے دو جہاں لٹ گیا ہے سکون والیے دو جہاں دور ہو جائے گا یا شہ محترم دور ہو جائے گا دور ہو جائے گا دور ہو جائے گا دور ہو جائے گا یا شہ محترم شالا وسدا روے تیرا سوہنا تیرا سوہنا تیری چوکھٹ کے منگتے ہیں جائے گا تیری چوکھٹ کے منگتے تیری چوکھٹ کے منگتے ہیں جائے گا اپنی رحمت سے بھر دیجیے جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دیجیے جھولیاں ہم ہیں
الفت کے سوغات دے اپنے شایان شاہ ہم کو خیرات دے اپنے شایان شاہ ہم کو خیرات دے اپنے شایان شاہ ہم کو خیرات دے اس سے مطلب نہیں سوا ہو کہ کون اس سے مطلب نہیں ہے سوا ہو کہ کون شالا وسدا روے تیرا سوڑا تیرا سوڑا شالا وسدا روے تیرا سوڑا تیرا سوڑا حاضری ہو نیازی کی دربار میں حاضری ہو نیازی کی دربار میں زندگی بس ہو ذکر سرکار میں زندگی بس ہو ذکر سرکار میں یہ زندگی بس ہو ذکر سرکار میں آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہو آتے جاتے رہے آتے جاتے رہے آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہو شالا وسدا روے تیرا سوڑا تیرا سوڑا شالا وسدا روے تیرا سوڑا تیرا سوڑا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جا
قسم غفلت عیش ہے ستم یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم خوب ہے قید غم میں ہم خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ کر جائے غم ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ کر جائے غم کوئی بجائے سوز غم کوئی بجائے سوز غم سازے طرب بجائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی گلی سے جائے کیوں سبحان اللہ سبحان اللہ، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ دل کو اگر عقل مل جائے تو وہ ادھر ادھر ٹھوکرے نہ کھائے بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے ہی لو لگائے۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اب اپنے اختتامی لمحات کی طرف ہے، اور اختتام کے اندر میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ دنیا تو اعتماد پہ چلتی ہے، لیکن اعتماد کا بڑا ہمیں فقدان نظر آ رہا ہے، اور دھوکہ دہی ہر طرف دورہ اس کا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال اس چیز کے اندر کمی آنی چاہیے۔ ہم ادھر ادھر نظر رکھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم خود کو قابل اعتماد بنائیں، خود کو قابل بھروسہ بنائیں گے، اور سبھی یہ نیت کر لیں گے کہ انشاءاللہ میں لوگوں کا اعتماد قائم رکھوں گا، بھروسہ قائم رکھوں گا، خود کو قابل اعتماد پرسنالٹی بنانے کی کوشش کروں گا، تو پھر دیکھیے معاشرہ چینج ہوتا چلا جائے گا، اور لوگوں سے امید رکھنے کے بجائے، جیسے بارہا بات بھی ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول سے لو لگائی جائے، اس طرف توجہ کی جائے، اور بہت ساری وہ دعا پریشانیاں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، لوگ اس سے نکلنے کے لیے کبھی اس کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، اس کا سہارا، اور ایسے ہی موقعوں کے لیے جو بھیڑیا نما لوگ ہوتے گویا وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے کوئی پریشان، کوئی غم کا مارا آئے اور اسے ہم اپنے جال میں پھنسائیں اور اس کو نقصان پہنچائیں اور اپنا فائدہ اٹھائیں۔ تو دعاؤں کی طرف آئیں، ان وظائف کی طرف آئیں جو احادیث کے اندر بیان کی گئیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں میرے پاس تو عملیات کے ذخائر بھرے ہیں، لیکن ان کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ ہمیشہ ان دعاؤں پر اعتماد کیا جو احادیث کے اندر بیان ہوئی ہیں، اور میری مشکلات حل ہوتی رہیں۔ اور ایک بڑی خوبصورت روایت میرے سامنے موجود ہے، گھر سے نکلتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو معاشرہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے اور یہ دعا پڑھ لے، گھر سے نکل رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، دعا پڑھ لیجئے۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بڑی مشہور یہ دعا ہے، تو اس دعا کو یاد کرنا بھی آسان ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے شروع اور اسی پر میں نے
بھروسہ کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہم پڑھ لیں گے، دونوں چیزیں بڑی آسان ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ہوگا کیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو اسے اس وقت ندا دی جاتی ہے، یہ ہم نے دعا پڑھی، ہمیں ندا دی جا رہی ہے، ہمیں صدا دی جا رہی ہے، آواز لگائی جا رہی ہے کہ اے بندہ خدا، تجھے سیدھی راہ کی ہدایت دی گئی، تجھے غموں سے کفایت کر دیا گیا، تیری حفاظت کی گئی اور شیاطین کو تجھ سے دور کر دیا گیا۔ بس اب جب یہ ندا آ جاتی ہے تو ایک شیطان دوسرے سے کہتا ہے ایسے شخص کو کیسے گمراہ کیا جا سکتا ہے جسے ہدایت دی گئی، کفایت کیا گیا اور محفوظ کر دیا گیا۔ تو یہ دعا کو اپنا معمول بنائیے، انشاءاللہ معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ مجلس کے اختتام کی دعا پر صلاۃ و سلام۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سرا، کیوں رضا مشکل سے ڈری گے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے